السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد اب درگاہ کی طرف گامزن ہو گئی ہے؟ کچھ ایسی مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ چونکہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں سامنے سے تالا لگا ہوا ہے، وہاں جو ٹھیلے لگ رہے ہیں، زیادہ تر ٹھیلوں پہ پھول، چادر، مٹھائی، جو سامان مزاروں پر چڑھانے کے لیے لگتے ہیں، وہ سامان وہاں پر اب مرکز کے سامنے بڑے دھڑلے سے، بڑے زور و شور سے بک رہے ہیں۔ چونکہ بغل کے مرکز میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، اس پر چڑھانے کے لیے اب وہاں سے لے کے سامان مرکز نظام الدین کے سامنے بہت دھڑلے سے بک رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اب یہاں پر ٹھیلا لے کے قبضہ کر رکھے ہو، کیا وجہ ہے؟ جو ٹھیلے والوں نے جو بات بتائی بڑی دلچسپ، چونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکز نظام الدین بھی درگاہ بن جائے گا، تو اس کی وجہ جو اس نے بتائی، وہ وجہ جو ہے وہ قابل دید ہے اور سوچنے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند مزاروں پر چڑھاوے کو اور اس قسم کی باتوں کو غلط کہتا ہے، یہ گمراہی کام ہے، تاہم دارالعلوم کی بات نہیں مانتے۔ مولانا سعد کاندھلی کو بھی دارالعلوم کہہ رہا کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی دارالعلوم کی بات نہیں مانتے۔ تو ہم دونوں اس وقت خلیورے یا موسیات بھائی ہیں، دارالعلوم کی بات یہ بھی نہیں مانتے ہیں اور دارالعلوم کی بات ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ جماعتوں کو یہ لوگ بھی اپنے مسجدوں میں نہیں رکنے دیتے ہیں، ہم بھی جماعتوں کو اپنے مسجدوں میں نہیں رکنے دیتے ہیں۔ یہ بورڈ لگاتے ہیں جماعت نہ آوے، ہم بھی بورڈ لگاتے ہیں جماعت نہ آوے۔ ہم احمد رضا خان صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ جب انتقال کیے تھے تو 300 کتابیں لکھی تھیں، آج 1300 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی کرامات کو ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ مولانا ہم سے ایک جوتا ہٹ کے یہ مولانا سعد صاحب کے معجزات کو بیان کرتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی مردے کو زندہ کر دیا امریکہ کے اندر، اور 11,000 کا وولٹ کا تار پکڑ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو جو یہ کرامات ہم لوگ اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کے یہ لوگ کرامات مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جب مولانا سعد کاندھلوی صاحب پردہ فرما لیں گے تو ایک درگاہ یہ بھی بنے گی، جس درگاہ پہ پھول مالا چڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے پہلے سے ہی یہاں پر ٹھیلا اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو بات تو قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر خان صاحب کی بات ٹکراتی ہے تو ہم قرآن حدیث کو نہ مان کے اپنے امام کی بات مانتے ہیں۔ مولانا سعد کاندھلی والے قرآن حدیث کی بات سعد کاندھلی سے ٹکراتی ہے تو یہ لوگ قرآن حدیث کی بات نہیں مانتے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ان کے ماننے والے وہی کہتے ہیں جو سعد کاندھلی کہتے ہیں۔ سعد کاندھلی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد زرار بنانے والے ایمان والے تھے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ منافق تھے، تو یہ لوگ وہی بات کہتے ہیں جو سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں۔ تو ہم سے تو یہ اور ایک جوتا آگے ہیں۔ ہم لوگ بھی حنفی ہیں، یہ لوگ بھی حنفی ہیں، لیکن ہم سے ایک جوتا آگے یہ ہے کہ رفع دین بھی کرتے ہیں، ہم رفع دین نہیں کرتے۔ تو آنے والے دنوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی درگاہ لگنے والی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ٹھیلا جو ہے درگاہی سامان کا کر رکھا ہے۔ تو اس کو سوچو اور سمجھو، اس لیے اور علماء دیوبند کی بات کو مانو، جو کہا گیا ہے ہم کو علماء کا پابند کیا گیا ہے۔ مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام صاحب کے زمانے میں فضائل بتائے جاتے تھے اور مسائل کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے رکھا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے باطل نے ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے کاٹ دیا ہے اور معلوم ہوتا ہے بدعت کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ لہذا اللہ رسول کی بات مانو، اور چند چیزیں ان لوگوں نے بتائی جو میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، لہذا ان باتوں کو دیکھو اور سمجھو فقط والسلام۔